السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں روحانی علم نقشبند چینل۔ محمد نصر اللہ نقشبندی حاضر خدمت ہوں۔ مندرہ شریف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر حاضر ہوں، اور اس مندرے کے جو کمالات ہیں، آپ نے بہت سارے یوٹیوب پر مندرے دیکھے ہوں گے، لیکن یہ جو ہمارے اسلاف نے جو نقشبندی سلسلے کے بزرگ ہیں، انہوں نے جو یہ ہمیں دیا ہے نا، اس کے جو کمالات ہیں، اس کے جو عجائبات ہیں، وہ دیکھنے کی ہیں۔ آپ خود جب اس کو کریں گے تو پتہ چل جائے گا آپ کو۔ عمل شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے تشریف لائے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ہمارے ویڈیو آپ تک ریسیو ہوں، آپ کو پسند ہے ہمارے عمل، تو پھر آپ بیل آئکن کا بٹن پریس کر دیں۔ اس طرح جو بھی ہم ویڈیو ڈالیں گے اس کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ریسیو ہوگی، تو سب سے پہلے آپ نے یہ لازمی کام کرنا ہے۔ دوسرا، میرے ویڈیوز پر کوئی کمنٹس زیادہ نہیں ہوتے، آپ کمنٹس کریں، لائک بھی کریں، اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، یہ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں۔ آپ یقین جانیں، اس دور میں لوگ 2 نمبری عاملوں کے چکر میں بہت پھنس چکے ہیں، بہت پیسہ ضائع کر چکے ہیں، بہت وقت ضائع کر چکے ہیں۔ لوگ اس طرف سے جو ہے وہ ان کا دل ہی اٹھ رہا ہے کہ وہ سمجھ رہے ہیں عملیات کچھ ہے ہی نہیں، لیکن یہ ہے کہ بتانے والے جو ہیں ان کے اندر کوتاہی ہے، تو اللہ معاف فرمائے۔ تو یہ جو عمل ہے، یہ کسی بھی حاجت، کسی بھی مطلب کے لیے کر سکتے ہیں۔ شادی کے لیے اگر آپ کے رشتہ دار راضی نہیں ہیں، یا سامنے والے کے رشتہ دار راضی نہیں ہیں، جب بھی آپ کر سکتے ہیں۔ 11 دن کا عمل ہے، صرف 11 دن کا، اس سے زیادہ نہیں۔ اور یہ 11 دن کریں بس کام ہوگا، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ممکنات میں سے ہوں۔ اب کوئی یہ دعا کرے، اس کے لیے پڑھے کہ وہ فلاں بندہ زندہ ہو جائے، تو یہ ممکنات میں سے نہیں ہے، اگرچہ بزرگان دین کے نزدیک یہ جو ہے وہ ممکنات میں سے ہے، لیکن آپ ہمارے لیے یہ ممکنات میں سے نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ چیزیں جو عملیات سے حاصل نہیں کی جا سکتی، تو اس کو چھوڑ کر باقی جو چیزیں ہیں مال و ملکیت کے لیے، اگر آپ کے اوپر تہمت لگ گیا ہے، کسی نے تہمت لگا دیا ہے، کورٹ کچہری کے مسائل میں ہے، وہاں پر آپ اس عمل کو کریں۔ اور اسی طرح ناراضگیاں ہیں آپس میں، محبت کے لیے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ملازمت کے لیے کر سکتے ہیں، بیرون ممالک سفر کرنے کے لیے، یا آپ وہاں سفر کر چکے ہیں، کسی مسئلے کا شکار ہو چکے ہیں، تو وہ آپ سب جگہ اس کو کر سکتے ہیں، لیکن جائز کرنا ہے، ناجائز جگہ پر آپ نہ کریں۔ میں آپ کو مشورہ دوں گا، چونکہ یہ خطرناک عمل ہے، 11 دن کا عمل ہے، اور یہ 11 دن ہی کیا جاتا ہے، اس سے زیادہ نہیں کیا جاتا۔ یہ جو مندرہ ہے حضرت علی کا، یہ مندرہ تو میں آپ کو تصویر لگا دوں گا اسکرین پر، آپ دیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ مندرہ اتنا لمبا بھی نہیں ہے۔ اس مندرے کو پڑھنے سے پہلے جو ہے آپ نے ایک جگہ پر پانی کا انتخاب کرنا ہے، جو بہتا ہوا نہر ہو، یا پھر دریا کنارے چلے جائیں، ٹھیک ہے؟ تو وہاں یہ آپ نے بندوبست کرنا ہے۔ یہ عمل شروع کیا جائے گا چاند کے پہلے بدھ سے، جب چاند نیا ہو تو پہلا جو بدھ ہو اس سے کیا جائے گا، اور یہ بعد نماز فجر کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ عمل شروع کرنے سے پہلے آپ 100 مرتبہ، یعنی ایک تسبیح جو ہے استغفار کی پڑھیں گے۔ استغفر اللہ پڑھیں، استغفر اللہ ذنبی پڑھیں، من کل ذنب واتوب الیہ، یہ پڑھے، کوئی بھی استغفار جو ہے وہ آپ پڑھیں۔ 100 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے پھر جو ہے آخر اس عمل سے پہلے 11 مرتبہ کوئی بھی درود شریف آپ مقرر کر لیں، اس کو روزانہ پڑھیں۔ درود ابراہیمی پڑھنا چاہتے ہیں تو روزانہ درود ابراہیمی بھی پڑھیں گے۔ اگر آپ کوئی اور درود پڑھنا چاہ رہے ہیں، چھوٹا درود پڑھنا چاہ رہے ہیں، پڑھیں۔ جو آپ روزانہ پڑھتے ہیں اس درود شریف کو پڑھنا چاہ رہے ہیں، کوئی بھی درود شریف ہو آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ آپ کر سکتے ہیں۔ نئے چاند کے بدھ سے شروع کریں گے، اور دریا میں یا پھر نہر جو بہہ رہی ہے اس میں پیر آپ رکھیں گے۔ اچھا، یہ وہاں پر آپ کریں گے اس پانی میں جہاں درمیانی پانی بہتا ہو، اتنا زیادہ پانی نہ ہو۔ اب آپ اس میں ایک جو ہے پاؤں ڈال کر بیٹھ جائیں کسی جگہ، یا پھر کھڑے ہو کر کریں، ٹھیک ہے؟ اور یہ 11 مرتبہ ہی مندرہ جو ہے یہ پڑھنا ہے، 11 روز تک کرنا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ خیال رہے کہ آپ نے منہ جو کرنا ہے، جس طرف سے پانی بہتا ہوا آ رہا ہے اس طرف آپ منہ کریں گے، ٹھیک ہے؟ ادھر سے جیسے پانی آ رہا ہے تو سامنے منہ کر کے آپ بیٹھ جائیں گے یا کھڑے ہو کر پڑھیں گے۔
ٹھیک ہے، مندرہ یاد نہیں ہے تو آپ اس کو جو ہے لکھ کر لے جائیں، وہاں پر لکھ لیں تو اس کو جو ہے تھوڑا سا وہ پلاسٹک وغیرہ سے اس سے بند کر لیں یا پانی سے جو ہے، تاکہ محفوظ رہے۔ آپ نے وہاں کرنا ہے۔ اس عمل میں خطرہ ہوتا ہے، ڈر اور خوف جو ہے وہ، ایک تو بندہ جب سوتا ہے اس وقت ڈرتا ہے، دوسرا یہ کہ آپ جب اس عمل کو کر رہے ہیں تو اس وقت ایسے لگتا ہے جیسے اندھیری چھا جائے، ٹھیک ہے، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ بارش برسنے لگتی ہے، یا پھر جس پانی میں کھڑے ہیں یا آپ بیٹھے ہیں وہ پانی آپ کے اوپر چڑھنے لگتا ہے، لیکن حقیقت میں ایسا ہے نہیں، لیکن آپ کو محسوس ہوگا کہ اندھیرا چھا گیا ہے، یا یہ پانی میرے اوپر چڑھ رہا ہے، یا پھر اس طرح تیز شدید بارش ہے اور زیادہ پانی آ رہا ہے اوپر سے، تو ایسا یہ ہوتا ہے اس عمل کے اندر، لیکن حقیقت میں ایسا ہوتا نہیں ہے، لیکن ایسے لگ رہا ہے، ایسے محسوس ہوتا ہے۔ یہ بعد نماز فجر، ٹھیک ہے، فجر کی نماز کے بعد جو ہے آپ نے فوراً اس عمل کو کرنا ہے، اور نہر جو ہے وہ درمیانی بہتی نہر ہونا چاہیے، چڑھتے پانی کی طرف نگاہ رکھیں اور آنکھوں کو بند کر کے بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ادھر ادھر کچھ بھی نہ دیکھیں، جس طرف سے پانی آ رہا ہے اس طرف جو ہے نا آپ نے منہ کر کے بیٹھ جانا ہے۔ بعض وقت ایسے ہوتا ہے اندھیرا چھا جائے یا بارش بھی ہونے لگتی ہے اور ایسا بھی معلوم ہوتا ہے کہ پانی جو ہے اوپر چڑھ رہا ہے، تو یہ سونے کے وقت بھی خیالات آ سکتے ہیں۔ جب آپ 11 مرتبہ اس عمل کو کر چکے، سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، عمل دوبارہ سن لیں، یہ ساری چیزیں میں نے بتا دی آپ کو۔ 100 مرتبہ استغفار کرنی ہے، کوئی بھی تسبیح کر لیں، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد اول آخر 11 مرتبہ کوئی بھی درود شریف پڑھنا ہے، درمیان میں آپ نے جو ہے 11 تسبیح اس مندرے کے پڑھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے یہ سارے کام کر لیا، اب آپ اس مقصد خاص کے لیے دعا کریں، انشاءاللہ آپ اس دعا میں کامیاب ہوں گے۔ یہ 11 دن عمل کریں، اگر پہلے بھی کام ہو جائیں لیکن آپ نے 11 دن کرنا ہے تاکہ آپ کے کام میں ہمیشگی ہو، اور اس میں اثر جو ہے تا قیامت تک، جب تک آپ زندہ ہیں وہ رہے۔ محبت کے لیے کر سکتے ہیں، کوئی روٹ گیا ہے اس کو منانے کے لیے کر سکتے ہیں، ملازمت، کاروبار، کسی بھی مقصد کے لیے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چھوٹے بڑے کی قائد نہیں ہے، عورتیں بھی کر سکتے ہیں، مرد کر سکتی ہیں، مرد بھی کر سکتے ہیں، کوئی بھی کر سکتا ہے، لیکن نیت جائز ہونا چاہیے، ناجائز نہیں کریں۔ ایک تو عمل خطرناک ہے، دوسرا اگر نیت برا ہوگا تو پھر ہو سکتا ہے کچھ نقصان ہو آپ کو، لیکن نقصان ہوتا نہیں ہے، لیکن آپ نے کوشش کرنا ہے، جائز کرنا ہے۔ آپ کا قرضہ پھنسا ہوا ہے، کوئی آپ سے تعاون نہیں کر رہا ہے، رشتہ دیا ہوا ہے لیکن اب رشتہ دے نہیں رہے ہیں، تو اس طرح کے جو سارے معاملات ہیں اس کے لیے کسی کی طرف سے آپ وکیل بن کر بھی یہ کام کر سکتے ہیں۔ تو اللہ پاک ہم سب کو شاد و آباد رکھے، اللہ پاک آپ کو ماہ رمضان کی برکات و فیوز سے مالا مال فرمائے۔ ہمارے اس ویڈیو کو زیادہ شیئر کریں گے تو زیادہ لوگ اس سے مستفید ہو سکتے ہیں، اس کا ثواب آپ کو بھی ہو سکتا ہے۔ تو پھر سے گزارش کروں گا کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کا بٹن پریس کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، ایک پیارا سا کمنٹس کر دیں۔ آپ کا بہت ہی بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔